اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ نویں جماعت کے طلباء و طالبات، آپ کی جو کتاب ہے اردو کی نئی کتاب، اس کا سبق نمبر 2 ہم پڑھانے جا رہے ہیں، سیر چوتھے درویش کی۔ اس کی ہم نے ریڈنگ آپ کو کرا دی تھی اور آپ کو سمجھا دیا تھا۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب کریں گے۔ چلیں جلدی سے آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیجئے سیر چوتھے درویش کی۔ الفاظ معنی، روبرو کا مطلب ہے سامنے، مقبول، مشہور، دل نشین، دل کو بھانے والا۔ جو اس میں آپ کا تعارف لکھا ہوتا ہے اس میں سے بھی مشکل الفاظ نکالتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اس لیے الفاظ معنی بہت سارے ہیں اس میں جو مشکل ہیں۔ مناظر یعنی منظر کی جمع، سینس رہنا سہنا، رہنے کا طریقہ، داستان کہانی قصہ، بظاہر دیکھنے میں، پیچیدگی الجھن، خوش اسلوبی اچھے طریقے سے، تحریر لکھا ہوا، بے سر و پائی، بے کا مطلب ہوتا ہے بغیر سر اور پیر کے یعنی خالی ہاتھ، تنہا یا مجبور۔ ٹک کا مطلب ہے دھیان سے یا ذرا، واسطے لیے۔ مرشد اللہ، پہلے زمانے میں درویش ایک دوسرے کو مرشد اللہ یعنی اللہ والے درویش کہہ کر پکارتے تھے۔ گرفتار، پھنسا ہوا، واقف، جانکار، روبکار، سامنے آنا۔ قبلہ عالم، یہ جو ہے عزت کے لیے بولا جاتا تھا یہ لفظ۔ شعراء وغیرہ بھی ایک دوسرے کو قبلہ قبلہ کر کے بولتے تھے، اور ویسے یہ والد کے لیے لکھا گیا ہے۔ رحلت، انتقال، جان کندنی، جان نکلنے کا وقت، انتقال کا وقت۔ ارادہ، کوچ کا کیا، جانے کا وقت ہوا۔ چھتر، چھتری جو بادشاہوں کے سر پر ہوتی ہے۔ نیابت، جیسے کسی کو نائب بنا دیا جائے، کسی شخص کے بدلے میں کام کرنا۔ عمو، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا میننگ ہے چچا۔ رمال، علم رمل کا جاننے والا۔ سپاہ، سپاہی۔ رعیت، رعیت کا مطلب ہوتا ہے رعایا۔ آگے میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، یہاں یہ مس ہو گیا ہے۔ تخت، حکومت۔ کنارہ پکڑنا، چھوڑ دینا، خلل، خرابی۔ زنانے محل میں، محل جہاں عورتوں کا رہنے کا انتظام ہو۔ خواصوں، خاص لوگ، شاد، خوش۔ قد خدائی، شادی بیاہ۔ بامید یعنی امید پر۔ صاحب شعور، عقل والا یا سمجھدار۔ نمک حلال، وفادار۔ عنقریب، جلد ہی۔ ذل سبحانی، یہ بھی لفظ پہلے بولا جاتا تھا عزت کے لیے، ادب کے لیے، بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں یور میجسٹی کہتے ہیں، اور اردو میں ایسے کہتے ہیں ذل سبحانی، بادشاہ سلامت۔ ادنا مطلب چھوٹی، تئیں مجھے، تماچا تھپڑ، سلیپ کرنا۔ دلگیر، غمزدہ۔ نجومی، مستقبل کا حال بتانے والے مطلب ایسٹرولوجر۔ نحس یعنی منحوس، کسی چاند، کسی مہینے۔ سعد، خوش قسمتی، نیک اور اچھی، اس طرح کا مطلب نام بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کا میننگ اچھا ہے نا۔ کار خیر، نیک کام۔ خاطر جمع رکھے، انتظار کرے۔ خیر خواہ، بھلا بھلا چاہنے والا۔ باعث، وجہ، سبب۔ قباحت، مشکل، دقت۔ صاحبزادہ، بیٹا۔ خانہ زاد، گھر کا فرد۔ موروثی، یہ وراثت سے بنا ہے، جو ورثے میں ملی ہو۔ خلوت، تنہائی۔ چھاتی پر سانپ پھرنا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے چھاتی پر سانپ رینگنا، اندر ہی اندر جلنا، کڑنا۔ خطرہ، ڈر۔ جی دل، بے حواس، پریشان۔ اور اب وہ لکھا جاتا ہے نا بدحواس، پہلے ایسے لکھا جاتا تھا بے حواس، وہیں ایسے لکھا جاتا تھا، اب وہیں لکھا جاتا ہے جو ہی یعنی جیسے ہی۔ خبر، نامبارک، بری خبر۔ بغیر مارے مر گیا، یہ ورڈ جو لکھا ہے سینٹینس، اس کا مطلب ہے کہ وہ سامنے تو زندہ تھا مگر دل اس کا اندر سے بہت ٹوٹ گیا، وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا۔ کسو طرح، کسی طرح۔ تدبیر، طریقہ۔ راست آئی، کام آئی، مفید ہوئی۔ اغلب، اغلب یہ ہے یعنی غالب ہے، گمان ہے، خیال ہے میرا کیسا ہوگا۔ صندلی، کرسی۔ ایک بارگی، ایک طرف، ایک بار یا فوراً۔ قفل کا مطلب ہے تالا، دریچے، چھوٹی جگہ، چھوٹا سا دروازہ۔ خم، مٹکا، نمود ہوئی، ظاہر ہوئی، اس میں آپ نقطہ لگا لیجیے گا ذرا ڈارک کر کے، زوئے کا۔ چیلے، شاگرد، نوکر۔ میمون، بندر۔ جڑاؤ یعنی جڑا ہوا، جس پر قیمتی پتھر اور نگینے جڑے ہوں یا لگے ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے خشت، خشت کا مطلب ہوتا ہے اینٹ، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ ایک وہ شعر آپ نے شاید سنا ہو، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، ہے نا، یعنی ہمارا دل ہے، کوئی پتھر تھوڑی ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے آپ کا آگے کہیں نظر سے یہ گزرے۔ جاں بحق یعنی وفات پانا۔ حوض، پانی بھرنے کی جگہ۔ طلسم، جادوئی۔ بوزینے، بوزینہ کی جمع ہے یعنی بندر بہت سارے۔ ماجرا، قصہ۔ آمد و رفت، ملنا جلنا، آنا جانا۔ اشرفی، سونے کے سکے۔ سوغاتیں، خاص چیزیں۔
زمرد قیمتی پتھر کا نام، تہ خانہ محفوظ جگہ یا مقام، مطلع باخبر، تابع کہنا ماننے والا، فرما بردار حکم ماننے والا، جب تک نیگ نہ لگی کام نہ آئی، بندش ترکیب چال، بالفعل یہ بھی عربی کا لفظ ہے اس کام سے، اور ریت یہ پہلے لفظ آیا تھا، اس کا مطلب ہے رعایا یعنی پرجا، بخور سلگائی جانے والی خوشبو جیسے لوبان ہوتا ہے، اگربتی ہوتی ہے، کم وقت بری قسمت، محرم جاننے والا، دغدغہ ڈر، دل جمعی دل کے اطمینان سے، اتر شمال یعنی نارتھ، پہم لگاتار کنٹینیوسلی، سلیمانی سرما یہ ایک ایسی فرضی وہ بات ہے کہ ایک ایسا سرما جس کو لگانے سے جنات اور پریاں دکھائی دینے لگتی ہیں، خلقت یعنی مخلوق، قنات ٹینٹ اور خیمے، خوش رو خوبصورت، آشنائی جانے پہچانے، قرینے سے سلیقے سے، یساول گھڑ سوار خاص خدمتگار محل وغیرہ میں ہوتے ہیں، مرصع کار سجا ہوا جڑا ہوا یا مزین، چار قب بادشاہ کے پہننے کی چیز لباس یا جیولری، کچھ ایسا کچھ اس نے پہن رکھا تھا وہ جو جنوں کا سردار تھا نا، تو یہ ایسی کوئی چیز تھی، مختار کا مطلب ہے اختیار والا، دستگیر حامی مسند بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ، فراغت فارغ ہونے پر فرصت سے، احوال جیسے کہتے ہیں احوال پوچھا یعنی حال چال، مربی حمایتی مددگار سپورٹر، عنایت کرنا دینا، تعامل تھوڑا سوچ کر غور کر کے، تا مقدور یعنی جتنی قدرت طاقت ہے ہمت ہے، درگزر نہ کروں گا نظر انداز نہ کروں گا، قول قرار یعنی سچی بات۔ آگے ہیں آپ کے سوال جواب۔ باغ و بہار کے اس سبق میں جو محاورے آئے ہیں ان کا مفہوم لکھیے۔ کنارہ پکڑنا، دست بردار ہونا یا چھوڑ دینا۔ دنیا بامید قائم ہے، دنیا امید پر قائم ہے۔ چھاتی پر سانپ پھرنا، کسی بات پر دل ہی دل میں جلنا کوڑنا۔ موت آنکھوں کے سامنے پھرنا، موت قریب لگنا یا مرنے کا یقین ہونا۔ سوال نمبر 2، شہزادے کی شادی کی تاریخ ٹھہرانے سے پہلے اس کے چچا نے کس سے مشورہ کیا اور کیوں؟ بادشاہ نے مرنے سے پہلے اپنی حکومت اپنے بھائی کے حوالے کی تھی اور وصیت کی تھی کہ جب شہزادہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دینا۔ شادی کی تاریخ ٹھہرانے سے پہلے اس کے چچا نے نجومیوں اور رمالوں سے مشورہ کیا کہ کون سا دن مہینہ شادی کے لیے ٹھیک رہے گا۔ اس کے دل میں کھوٹ تھی، دراصل وہ شہزادے کو راستے سے ہٹا کر خود کرسی پر قبضہ جمائے رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ سوال نمبر 3، فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادے نے زمین کے اندر کیا دیکھا؟ تو اس کا جواب لکھیں گے کہ فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد ایک کھڑکی نمودار ہوئی، پھر وہاں دریچے کے اندر عمارت تھی اور 4 مکان۔ دلان میں 10 مٹکے سونے کی زنجیروں سے لٹکے ہوئے تھے، ہر ایک کے منہ پر سونے کی اینٹ اور جڑاؤ بندر بیٹھا تھا، کل 39 بندر تھے۔ ایک مٹکا اشرفیوں سے لبالب بھرا ہوا تھا جس پر کوئی اینٹ یا بندر نہیں تھا۔ ایک حوض بھی شہزادے نے دیکھا جو قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا، اسے لگا کہ وہ تہ خانہ نہیں بلکہ کوئی جادوئی دنیا ہے۔ سوال نمبر 4، ملک صادق کون تھا؟ ملک صادق جنوں کا سردار تھا، اس کی دوستی بادشاہ سے تھی، دونوں ایک دوسرے کو جب ملتے تھے تو تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5، ابو جہل کون تھا اور شہزادے کے چچا کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ وہ بجائے ابو جہل تھا؟ ٹھیک ہے، اس میں دونوں باتیں لکھنی ہیں کہ ایک تو وہ کون تھا اور یہ لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا مصنف نے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو جہل تھا، وہ ان کی حمایت اور مدد کرنے کے بجائے سخت مخالفت کرتا تھا، اس لیے مصنف نے شہزادے کے چچا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ بجائے ابو جہل تھا، مطلب وہ اسی کی طرح دشمن تھا، مطلب ان کی حمایت کرنے کے بجائے اپنے بھتیجے کی ان کا دشمن تھا اور اس سے وہ حکومت نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے لیے ابو جہل کا لفظ استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہو گئے سوال اور الفاظ معنی۔ سارا کام جلدی سے کریے اور اگلا سبق آپ ضرور پڑھیے گا ہمارے ساتھ اردو سفر پر۔ اللہ حافظ۔ ارے جائیے نہیں، سب سے پہلے اردو سفر کو لائک شیئر سبسکرائب تو کیجیے۔